اگر ان کو یہ گمان ہے کہ یہ رسول کا کلام ہے، انہوں نے خود بنا لیا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر یہ سوچتے ہیں وہ، اور ان کو اگر شک ہے، کیونکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے، وہ مولود کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بندے کا کلام ہے، انہوں نے خود بنا لیا، اللہ کا کلام نہیں۔ تو قرآن نے چیلنج کیا، اور 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا، وہ چیلنج آج بھی موجود ہے، لیکن مزے کی بات ہے کہ نہ 1400 سال پہلے والوں نے اس چیلنج پر عمل کیا کر سکے، نہ آج کر رہے ہیں۔ یہ خود قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، اور اسلام اور مذہب کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل۔ قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے اس بات پر کہ یہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہونے میں تم کو اگر شک ہے، اور تم کہتے ہو یہ بندے کا کلام ہے، تو قرآن چیلنج کرتا ہے فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسا پورا کلام لانے کی ضرورت نہیں، اس جیسا پورا کلام لانے کی بولیے ضرورت نہیں، صرف ایک صورت دیا، اللہ، صرف ایک صورت جو کیٹیگری میں برابر ہو۔ تم نے یار آواز کو ڈاؤن کر دی، تم سے بولا تھا آواز کم نہیں کرو، سمجھے؟ کیٹیگری میں بالکل برابر ہونا چاہیے، جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے، جو اس کے اندر اعجاز ہے، جو اس کے اندر آپ کے مفہوم میں گہرائی ہے، اور جو آپ کے ہر ایک ایک لفظ بالکل سپرلیٹو ڈگری میں ہے، بلکہ سب سے ہائیسٹ ڈگری میں ہے، اس جیسا اعلیٰ کلام، ارفع کلام، فصیح و بلیغ کلام، پورے کلام لانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک صورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں سب سے چھوٹی سورت قرآن میں کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر، سورہ کوثر، 3 آیتوں میں لگی ہوئی ہے نا؟ تو گویا کہ قرآن نے یہ کہا کہ تم خالی سورہ کوثر لے آؤ، جو سورہ کوثر کی طرح ایک سورت لے آؤ جو کیٹیگری میں، بلاغت میں، فصاحت میں، پاور میں ویسی ہو۔ اگر تم لے آئے تو آپ کو سوچیے قرآن کی زبانی، قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پورا قرآن لانے کی ضرورت نہیں، خالی ایک سورت لے آؤ۔ اب آپ خود سوچیے، اگر وہ عرب جن کو اپنی زبان پہ بڑا ناز، بڑا گھمنڈ تھا، اپنے آپ کو وہ خالی زبان والے کہتے ہیں اور باقی لوگوں کو عجیبی کہتے ہیں، بولیے خالی ہے نا؟ عرب والے اپنے آپ کو خالی عربی بولتے ہیں، عربی کہتے ہیں زبان والا، اور اپنے سامنے والوں کو وہ عجمی گونگا بولتے ہیں، اتنا ان کو گھمنڈ ہے اپنی زبان پہ، کیونکہ عربی زبان بہت براڈ زبان ہے، بہت ہی ہائیسٹ زبان ہے، بڑی ٹف زبان ہے، ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے عربی زبان یاد کر لینا، پڑھنا، سمجھنا۔ خود عربوں کا حال یہ حال ہے کہ وہ اگر گرامیٹک طور پر دیکھا جائے تو خود وہاں کے عرب بھی نہیں بول پا رہے۔ آج کی جو ان کی لینگویج ہے وہ موسم اور ماحول کو دیکھتے ہوئے ان کی بھی لینگویج چینج ہو چکی ہے، ورنہ گرامیٹک طور پر ان کی بھی لینگویج نہیں ہے۔ گرامیٹک طور پر حدیث اور قرآن اپنی جگہ ہے۔ تو قرآن نے کیا چیلنج کیا؟ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، بندے کا کلام ہے، تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف تم ایک سورت جو سورہ کوثر کے برابر ہے ویسی لے آؤ، اسی کیٹیگری کی۔ اگر تم لے آئے تو قرآن کی زبانی تم سچے ہو جاؤ گے، اسلام باطل ہو جائے گا، اللہ اکبر، مذہب باطل ہو جائے گا۔ سوچیے کتنا آسان راستہ بتا دیا اسلام نے۔ اسلام کو باطل کرنے کے لیے، مذہب کو باطل کرنے کے لیے، مذہب کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، بلکہ دوسرے لفظ میں کہیے کہ نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ، ان کو کیا کرنا تھا؟ خالی ایک سورت لے آتے، لیکن جناب
ان کے لیے اسلام کو باطل کرنے کے لیے جنگ کرنا آسان، بچوں کو یتیم بنانا آسان، بیویوں کو بیوہ کرنا آسان، اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے میدان جہاد میں جانا آسان، اور اس کے لیے اپنا پورا سرمایہ، اپنا پورا پاور استعمال کرنا آسان، یہاں تک کہ اپنی جانیں تک دینا آسان ان کو محسوس ہوا، لیکن ایک چھوٹی سی صورت لانا ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ آپ کو سنیے، اسلام کو باطل کرنے کے لیے خالی ایک صورت لے آتے تو نہ تو ان کو جنگ کرنے کی ضرورت تھی، نہ ان کو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کی ضرورت تھی، نہ بچوں کو یتیم بنانے کی ضرورت تھی، نہ اپنے گھروں کو چھوڑنے کی ضرورت تھی، نہ بدر و حنین کی جنگ کرنے کی ضرورت تھی، نہ احد اور خندق کی جنگ کرنے کی ضرورت تھی، ان کو کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں، خالی بس 3 آیتیں لے آتے تو پورا اسلام بولو باطل ہو جاتا نہیں ہو جاتا، لیکن وہ سارا کام سمجھے آسان، سب سے زیادہ مشکل کسی کو سمجھے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا سنیے، یہ نہ سوچئے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، انہوں نے بہت کوشش کی، قرآن کی چیلنج میں ہمارے مذہب کو باطل کرنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن ایک صورت نہیں لا پائے، جب نہیں لا پائے صورت ویسی اس کیٹیگری کی تو پھر عیب نکالنے کی کوشش کی، جب دیکھا وہ ویسا نہیں لا پا رہے ہیں، اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو کیا کیا؟ عیب نکالنے کی کوشش کی۔ خیر ابھی میں اس ٹاپک میں بعد میں آؤں گا، پہلے ایک بات اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ بندے کا کریشن اور خدا کا کریشن دونوں میں فرق کیا؟ بندے کا بنایا ہوا اور خدا کا بنایا ہوا، دونوں میں فرق۔ ان کفار اور مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو کلام الہی ہے یہ بندے کا کلام ہے، ٹھیک، اور ہمارے آقا فرما رہے تھے کہ نہیں یہ خدا کا کلام ہے۔ تو میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں کہ بندے کا بنایا ہوا جو ہوتا ہے اس میں اور خدا کا بنایا ہوا دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب بندے کا بنایا ہوا کیا ہے؟ یہ مائک بندے نے بنایا ہے۔ اب اگر عبداللطیف صاحب سے کہہ دیں کہ صاحب جیسا یہ مائک بول رہا ہے اسی طرح کے ایک مائک اور بنا دیجیے، ابھی انجینئر صاحب ہیں، اگر سارا سامان ان کو دے دیا جائے، میکینک دے دیا جائے، بنا دیں گے نہیں بناتے ہیں؟ بناتے ہی رہتے ہیں۔ آہوجہ کمپنی ہزاروں ایک ہی ماڈل کی ہزاروں پیس بناتی رہتی ہے، بناتے نہیں بناتے؟ ہر کمپنی اپنا ایک پروڈکٹ ایک سیریل کے ساتھ ہزاروں میں لاکھوں روز بناتا رہتا ہے۔ انسانوں کا کام ہے بنانا ہے، بناتے رہتے ہیں۔ اب انسان، اب یہ بلڈنگ ہے اتنی شاندار بنائی، انسانوں نے بنائی ہے، ان سے کہا جائے کہ بھائی ایسے پھر بنا دو، اگر سارے سامان جمع کر دی جائے وہ لوگ بنا دیں گے نہیں بنا دیں گے؟ ارے آپ لال قلعہ بنا دیں گے، قطب مینار بنا دیں گے، دہلی کے لال قلعہ بنا دیں گے، قطب مینار بنا دیں گے، سنگ مرمر کے ایوان بنا دیں گے، اور آپ نے ہوائی جہاز بنایا، اگر آپ سے کہا جائے ایک اور بنا دو آپ بنا دیں گے۔ آپ نے ہیلی کاپٹر بنایا، آپ سے کہا جائے ایک اور بنا دو آپ بنا دیں گے۔ آپ نے ٹرین بنائی، آپ سے کہا جائے کہ ایک اور ٹرین بنا دو، بھائی بنا دیا دیں گے، بناتے ہی رہتے ہیں، انسانوں کا کام ہے وہ بناتے ہی رہتے ہیں، بنتی رہے گی۔ ایک کرسیاں دیکھ لیجیے، ایک ہی ڈیزائن، ایک ہی اسٹائل، ایک ہی سائز کا ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، بالکل سیم ٹو سیم سینکڑوں کرسیاں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے۔ ہاں کیا کہنے۔ اب وہی حضرت انسان کے جو اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، کہ جو ہیلی کاپٹر بنا رہے ہیں، جو ہوائی جہاز بنا رہے ہیں، جو ٹرین بنا رہے ہیں، جو آپ کے قطب مینار بنا رہے ہیں، لال قلعہ بنا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہو آپ، انہیں حضرت انسان سے کہیے کہ آپ اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ایک مکھی بنا دیتے ہیں، بہت بڑے بڑے کام آپ نے کیے ہیں، ایک مچھر بنا دیجیے، ایک چوہا بنا دیجیے، ایک کھجور بنا دیجیے، ایسی مکھی بنا دیجیے کہ جو بغیر پیٹرول اور بغیر گیس کے اڑنے لگے۔ تمہارا ہیلی کاپٹر تو برقی طاقت سے، الیکٹرک کے پاور سے یا پیٹرول سے یا ڈیزل سے تمہاری مشینیں چلتی ہیں، لیکن ایک مکھی ہے بنا دی
اللہ سبحان نظیر نہ آنا، مثال نہ آنا، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خدا نے اس کو بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآن نے اسی لہجے میں چیلنج کیا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ کلام خدا کا نہیں بندے کا بنایا ہوا ہے نا؟ جب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں بلکہ بندے کا ہے، تو خدا نے فرمایا تجھ کو پورا کلام لانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پورا قرآن 30 پاروں کا لانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط تو ایک سورت لیا، ایک سورت فقط کہ جو اسی کیٹیگری کی ہو، اسی پاور کی ہو، اسی ڈگری کی ہو، اگر ایک سورت لے آئے گا تو قرآن کی زبان میں تم سچے ہو جاؤ گے، ہمارا مذہب باطل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ کہاں سے لاتے تو کہاں سے لاتے؟ جو خدا کا بنایا ہوا ہو اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا، اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کوشش تو بہت، قرآن جیسی صورت لانے کی کوشش بہت کی، نہیں لا پائے، اور جب نہیں لا پائے تو عیب نکالنے کی کوشش کی۔ کیا ہے بھائی؟ ماشاء اللہ آپ پہلے علم ہیں، تھوڑی توجہ آپ کو دیں، مزہ آئے گا کیا عیب نکالنے کی کوشش کی۔ اور عیب نکالا تو کیا نکالا؟ جو ان کے بڑے بڑے عالم تھے، کافروں اور مشرکوں کے، ان کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ عالم سب جمع ہوئے، اور اسلام کو باطل کرنا ہے نا، اسلام کو باطل کرنے، جھوٹا بنانے کے لیے انہوں نے صورت لانے کی کوشش کی، صورت نہیں لا پائے تو عیب نکالنے کی کوشش کی۔ اور عیب کیا نکالا؟ پورے 30 پاروں میں ان کو 3 ورڈ ملے، 3 ورڈ ایسے ملے جس کو وہ کہتے ہیں یہ فصیح نہیں۔ فصیح کا مطلب اعلیٰ ڈگری پہ نہیں، یہ ورڈ ویک ہے۔ خدا کا کلام ہوتا تو یہ ورڈ ویک نہیں ہوتے، سمجھ گیا؟ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ پورا قرآن کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد 3 ورڈ انہوں نے سرچ کیے، وہ کہا کہ پورے قرآن میں یہ 3 ورڈ ایسے ہیں جو ویک ہیں۔ اگر خدا کا کلام ہوتا تو پھر خدا تو ہر چیز پر قادر ہے، یہ ویک ورڈ کیوں یوز کرتا ہے؟ یہ فصیح نہیں۔ اب یہ مسئلہ سرکار کے بارگاہ میں پہنچا، سبحان اللہ۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو آقا نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، تمہاری نگاہ میں یہ 3 ورڈ کون کون سے؟ تو بولے پہلا لفظ ہے اجاب، دوسرا لفظ ہے کفار، تیسرا لفظ ہے حضوا۔ حضوا کا کیا معنی؟ مذاق اڑانا۔ اجاب کا کیا معنی؟ ونڈرفل، تعجب۔ اور کفار کسے بولتے ہیں؟ کھوسٹ بڈھا، جو بہت بڑھاپے میں آخری منزل کو پہنچا ہوا بوڑھا، اس کو بولتے ہیں کفار۔ کبیر سے بھی بڑا ہے کفار۔ وہ صاحب بولے 3 ورڈ ایسے ہیں قرآن میں کہ یہ فصیح نہیں، یہ ویک ہے۔ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو ویک ورڈ کیوں یوز کیا؟ اب وہ کمی لے کے آئے سے نبی کی بارگاہ میں، اب پیارے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ غیر تھا نبی جو پال لیا کرتا تھا، جو جان لیا کرتا تھا، جس کو سب علم ہے۔ آقا نے جب سنا، آقا نے فرمایا سنو کوئی دقت کی بات نہیں، بڑی محنت کی ہے تم نے، اب پھر محنت کرو، پھر محنت کرو، اور محنت کر کے تمہارا جو سب سے بڑا قابل، سب سے بڑا فصیح، سب سے بڑا بلیغ، سب سے بڑا جو عالم ہو اس کو لے کر سبحان اللہ، سب سے زیادہ تمہارا فصیح بلیغ قابل علامہ ہو اس کو لے کر، جس کی تم مانتے ہو، سبحان اللہ، جس کی تم مانتے ہو، تم میری نہیں مانتے ٹھیک ہے، تم جس کی مانتے ہو اس کو لے آؤ۔ اب گئے کون بھاگتے ہوئے اور اپنے پورے عدد میں تلاشا، ایک دوسرا بڈھا ملا اس کو، بڑا فصیح و بلیغ، بہت زیادہ، اس وقت روئے زمین میں اس سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی تھا نہیں۔ اس فصیح بلیغ بڈھے کو پکڑ کے لے کے آیا جا۔ اب جب لے کر آئے عرب جان صاحب وہاں پہنچ گئے، اب یہی نہیں ہے، ساتھ کا آسمان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے یہی
आका की महफिल सजी हुई है और सरकार के चारों तरफ आपके मोहब्बत के परवाने, वो परवाना वान आप पर निशान हो रहे हैं और आशिकाने रसूल की महफिल है। आका ने तशरीफ फरमा है, अब वो साहब लेकर आए कुफार और मुशरिकीन, बुढ़े को लेकर आए। अब जब बुढ़े को लेकर आए, आका ने फरमाया कौन? कहा हम अपने आने पे ले आए, हम अपने आने पे ले आए। अच्छा, सरकार ने देखा, बूढ़े ने कहा बैठ जा, इजलिस, बैठ जा। बेचारा घबरा गया, उसको कुछ मालूम नहीं, उसको मालूम नहीं कि मुझे क्यों लाया गया है, नहीं समझे? तो कहने लगा नहीं, उसको सरकार ने फरमाया इजलिस, बैठ जा। बेचारा बैठ गया। अब जब बैठा फरमाया कौन? खड़ा हो जा। अब बेचारा फिर खड़ा हो गया, फिर फरमाया बैठ गया, बैठ गया। खड़ा हो जा, फिर खड़ा हो गया, फिर कहा बैठ गया। 3 मरतबा उठा बैठा कराई उसकी। वो बेचारा भागता हुआ वैसे आया था, थाका हारा, लाठी टेकता हुआ बूढ़ा आदमी। अब अभी वो आके न पानी के लिए पूछा गया, न बैठने के लिए पूछा गया, बस ही थका हुआ आया था। उसी टाइम पे प्यारे आका फरमाते खड़ा हो जा, बैठ जा, खड़ा हो जा, बैठ जा। उसकी अच्छी खासी कफलाइन करा दी, उठा बैठा करा दी। अब जो 3 मरतबा, समझ रहे हैं? जब वो 3 मरतबा उठा बैठा, उसका दिमाग खराब हो गया, उसका दिमाग खराब, मारे गुस्से के भाग वही कहने लगा अतत्तखिज़ुनी हुज़ुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अतत्तखिज़ुनी हुज़ुआ व अना शैख़ुन कुब्बार व हाज़ा मिन कुल्लि शैइन मुजाब। क्या कहने, वही 3 वर्ड यूज किए, वही 3 वर्ड यूज किए कि जिसके बारे में ये शिकायत कर रहे थे कि साहब ये 3 वर्ड जो है वीक है। सरकार की खिदमत अमली देखिए, प्यारे आका का इल्म गैब देखिए, हमारे आका का इल्म देखिए, हमारे आका का की कुदरत देखिए, हमारे आका का इख्तियार देखिए। सुभान अल्लाह। वो चाहे तो दुश्मन से ही कलमा पढ़वा दे, वो चाहे तो दुश्मन से ही अपने कुरान की तस्दीक करवा दे। प्यारे आका ने क्या सरकार ने रास्ता इख्तियार किया, उसको उठा बैठे कराए। जब उठा बैठे हुई, वो खुद ही कहने लगा अतत्तखिज़ुनी हुज़ुआ क्या मजाक कर रहे हैं? व अना शैख़ुन कुब्बार व हाज़ा मिन कुल्लि शैइन मुजाब। आप मेरा मजाक उड़ाते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मेरा मजाक उड़ाते हैं? व अना शैख़ुन कुब्बार, जबकि आप देख रहे हैं कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं बुढ़ापे की इंतहा पर पहुंच गया, दूसरे बुढ़ा। हाज़ा मिन कुल्लि शैइन मुजाब। और इस तरह की बातें वो भी आपके जरिए से ताज चुकी, इस तरह की बातें होना, वो भी आप जैसे नबी के जरिए से होना, ये बड़े ताज्जुब की बात है। तो आका ने क्या फरमाया? सरकार मुस्कुरा दिए, यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए के गुलिस्तां बना दी। आका ने फरमाया इसी बात के लिए तुमको बनाया गया था। वो जगह का क्या मतलब? आका ने फरमाया ये बताओ, तुमने तो ये 3 वर्ड यूज किए हैं, इससे ज्यादा भी फसीह है कि नहीं? तुमने ये जो 3 वर्ड यूज किए हैं, क्या इससे भी ज्यादा पावरफुल वर्ड है कि नहीं? वो बुढ़ा कहने लगा साहब इससे ज्यादा पावरफुल वर्ड है ही नहीं, इससे ज्यादा पावरफुल वर्ड दुनिया में है ही नहीं। इसको कहते हैं हकीकत मा शहीदत बिन आदा। हकीकत तो होती है जिसकी गवाही दुश्मन दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिस बात को दुश्मन माने वो है हकीकत में हकीकत, वरना अपने तो अपनों की तारीफ करते ही रहते हैं। अपने तो अपनों की तारीफ करते ही रहते हैं। तारीफ वो है कि दुश्मन भी आके तारीफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जरूर पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक और बात याद आया, कुरान पाक के ताल्लुक से एजाज की बात। वो उस वक्त अरबों का ये एक शेवा तरीका था कि उनके बड़े बड़े शायर जो हुआ करते थे, वो जब भी कोई नया कलाम बनाते तो वो क्या करते, काबे की दीवारों में लटका देते। काबे की दीवार में वो अपने कलाम लटका दिया करते। अब उन अरबों में जो सबसे ज्यादा काबिल शख्स होता,
وہ آتا اور آ کے وہ کعبے میں لٹکے ہوئے جو قصیدے کلام ہوتے ان کو پڑھتا اور جس کلام میں جو کمیاں ہوتی اس کو وہ برابر اس کا کریکشن کر دیتا۔ اس کے لیے وہ کلام لٹکائے جاتے تھے کہ تاکہ جو ہمارا سب سے بڑا قابل عرب ہے جو فصیح و بلیغ عالم ہے وہ کلام پڑھے اور پڑھ کے جہاں کمی ہوگی وہ اصلاح کر دے گا۔ تو یہ عربوں کا اپنا طریقہ چل رہا تھا۔ وہ عرب جو ہے ان کے جو بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے وہ اپنے کلام لٹکا دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو بھی ایک دن جو ہے مدار سمجھا۔ صحابہ کرام نے سوچا یہ بڑے بڑے ان کے قابل آتے ہیں علامہ ان کے فصیح و بلیغ ان کے کلاموں کو چیک کرتے ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں ہم لوگ بھی ایک کلام لٹکائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چلو ہم بھی ایک کلام لٹکاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا عالم ہے ہمارے کلام میں کیا لکھا۔ تو آپس میں صحابہ کرام نے پلاننگ کی اور پلاننگ کرنے کے بعد یہ سورہ کوثر، سبحان اللہ، اسی سورہ کوثر کو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بڑے کپڑے میں یا کاغذ میں انہوں نے اس طرح سے لکھا کہ جیسے شعر لکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا لکھا پہلے انا اعطیناک الکوثر، ایک مصرع ہو گیا، سمجھ گئے، فصل لربک وانحر، اب آپ تو سمجھیں گے کچھ شعروں کی بات چل رہی ہے، فصل لربک وانحر یہ ہوا دوسرا مصرع، ان شانیک هو الابتر یہ ہوا تیسرا مصرع، چوتھی کی جگہ چھوڑ دی، سبحان اللہ، چوتھی کی جگہ چھوڑ دی کہ اب ان کا عالم آئے گا دیکھے کیا لکھتا ہے، ان کا عالم آ کے دیکھے کیا لکھتا ہے۔ اب وہ خاموشی سے انہوں نے صحابہ کرام نے وہ اپنا ٹکڑا لٹکا دیا اور لٹکا کے کونے میں جا کے چھپ کے دیکھے کہ دیکھیں ان کا عالم آئے گا تو کیا لکھتا ہے، سمجھ رہے۔ اب صاحب ان کا عالم آیا بہت قابل، اب جب آیا تو سب کے کلام پڑھتا گیا اور اس کا کریکشن کرتا گیا اپنا برابر اپنے قلم سے وہ ان کے کریکشن کرتا چلا گیا۔ لیکن جناب جب وہ یہاں پر پہنچا جو صحابہ کرام نے لٹکایا تھا قصیدہ وہاں پہنچا، اب کھڑا ہے دیکھ رہا بار بار پڑھ رہا ہے، سر کھجا رہا، سمجھے، بار بار بجلی بچی، کبھی نکالتا قلم پیدا کر دیتا، ہمت نہیں پڑ رہی کیا لکھے، کافی دیر ہو گئی، جب کافی دیر ہو گئی تو ہمت کر کے اس نے نکالا قلم لکھ دیا اور لکھ کے آگے بڑھ گیا۔ اب جو آگے بڑھا اب صحابہ کرام کو بڑی فکر ہو گئی کہ لکھا کیا، نالائق نے اللہ کے کلام میں کیا لکھا، اب ان کو بڑی فکر ہو گئی، سوچا کہ یہ چلا جائے پھر جا کے دیکھیں۔ اب جب وہ چلا گیا عرب جو ان کا عالم تھا بہت بڑا فصیح و بلیغ، جب وہ چلا گیا تو یہ صحابہ کرام پوچھے اور پہنچ کے فوراً جا کر دیکھا معلوم ہے کیا لکھا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے یہ لکھا تھا، پڑھیے پھر سے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، آخر میں لکھا تھا ھذا الکلام لیس من بشر، سبحان اللہ سبحان اللہ، نے فیصلہ کر دیا یہ کلام انسان کا بشر کا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا اعجاز والا اتنا فصیح و بلیغ کلام یہ انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، ھذا الکلام لیس من بشر، یہ کلام کسی انسان کا ہے نہیں، یہ فیصلہ کر کے چلا گیا۔ یہ اسی زمانے میں جو قصیدے لٹکائے جاتے تھے ان میں سے 7 قصیدے 7 قصیدے بڑے فیمس بڑے فصیح و بلیغ قصیدے مانے گئے ہیں اور ان قصیدوں کو جمع کر کے ایک کتاب بنا دی گئی اور وہ کتاب ہر درس نظامیہ جہاں جہاں درس نظامیہ پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں وہ کتاب نصاب میں داخل کر دی گئی۔ اس کتاب کا نام ہے سبع معلقہ، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ سبع معلقہ، 7 لٹکے ہوئے قصیدے، 7 لٹکے ہوئے قصیدے، اس کا نام نہیں پڑھ سکتے، وہ بڑے فصیح و بلیغ قصیدے تھے۔ وہاں پر یہ قرآن پاک کی آیت لکھی گئی تھی اور وہاں کے عالم نے پھر یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ کلام بشر کا ہو بھی نہیں سکتا،
جس کی ہم آپ قدر نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کی تلاوت کا شوق عطا فرمائے. آمین. اب تھوڑا اپنے مزاح کی بھی بات کر لیتے ہیں.